تو ہم جا رہے ہیں سٹی ہاؤس کی طرف، اور مین مقصد آپ کو سٹی ہاؤس دکھانا تھا. میں اندر گلی میں آ گیا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ گھر آپ دیکھ لیں. میں گھنٹہ گھر چوک سے آگے فوڈ اسٹریٹ کے اندر ایک گلی میں آیا ہوں، اور یہ دیکھیں اس وقت کے گھر، اور جو پرانے گھر ہیں ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس طرح کے بریجز کے ساتھ. تو پری پارٹیشن جو گھر تھے وہ ابھی بھی وال سٹی کے اندر موجود ہیں پشاور میں. اگر آپ یہ دیکھ لیں اسی طرح کا ماحول، لیکن ہمارا مین جو ٹارگٹ ہے وہ سٹی ہاؤس ہے. تو ہم سٹی ہاؤس کی طرف جاتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم اپنے منزل مقصود پہ پہنچ گئے ہیں سٹی ہاؤس کی طرف، اور یہ آپ کو اندر سے دکھانا ہے. تو چلے ہمارے ساتھ آپ کو سٹی ہاؤس کا نظارہ کرواتے ہیں، جو ایک ورثہ ہے پشاور کا. ایک چھوٹا سا کا اپنا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا آفس بھی ہیں جو آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ. ایک تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھتے ہیں سٹی اس کا سٹی ہاؤس کا، تو یہاں سے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو دکھاتے ہیں سٹی ہاؤس. بیسکلی اس محلہ کو سیٹیا محلہ کہتے ہیں، اور یہ 12 گھر تھے اس محلے میں، اور یہ 22 تھے جو مائیگریٹ ہو کے آئے تھے بیرا کے علاقے سے. دریائے جیلم کے کنارے ان کا اپنا شہر بیرا، وہاں سے مائیگریٹ ہو کے پہ آ کے آباد ہو گئے. اور ان کا جو بزنس تھا وہ پورا سنٹرل ایشیا تک اور روس تک اور ترکی اور اصفہان ایران تک ان کا بزنس تھا. بزنس جتنا پھیلتا گیا یہ لوگ خود بھی وہاں پہ ٹریول کرتے رہے، اور پورے سنٹرل ایشیا کی جتنا بھی ان کو وہاں پہ آرٹ اور کلچر نظر آیا، تو ان کی ان بلڈنگوں کا آرٹ اور کلچر، ان کا طریقہ وہ یہاں پہ ان لوگوں نے اپلائی کیا اور یہ گھر بنائے ہیں. 12 گھر ہیں ٹوٹل اس محلہ میں، سیٹیا محلہ میں، جس میں ابھی 3-4 ہی رہتے ہیں. باقی کچھ لوگوں نے خرید لیے، کچھ پہ بلڈنگز بن گئیں، اور کچھ ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ابھی بھی پریزرو کیا ہے. یہ اسی طرز کا ایک گھر ہے، آپ دیکھ لیں سیٹیاں محلے میں سٹی ہاؤس. کہتے ہیں کہ 1845 میں یہ لوگ مائیگریٹ ہو کے آئے بیرا سے، اور یہاں پہ پشاور میں چمکنی کے علاقے میں آباد ہو گئے. چمکنی کیونکہ پشاور سے باہر تھا، وال سٹی سے باہر تھا، یہ تو ٹریڈر تھے، پیسے والے لوگ تھے، تو یہ شہر کے اندر آ گئے. اور گھنٹہ گھر چوک میں چوک یادگار کے سامنے سیٹیا محلہ میں یہ پورا محلہ انہوں نے آباد کیا اور یہاں پہ گھر بنائے ہیں. اس میں بیسمنٹس بھی ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی. آپ انشاءاللہ ان کے دیکھ لیں کہ کتنا انہوں لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا اس وقت، اور ان کی طرز تعمیر کو آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یعنی اس کو وہ پانی سے بھر دیتے تھے نا، اور اوپر سے روشنی آتی تھی نا، تو یہ آپ نے کمروں میں ریفلیکشن کرتی تھی، تو پانی کا ریفلیکشن ہوتا تھا اس میں، کمروں میں ریفلیکشن ہوتا تھا یہاں پانی سے. اچھا، زبردست. روشنی کا انتظام اس سے کیا ہوتا تھا، دن کی روشنی میں یہی استعمال کرتے تھے وہ. زبردست. کیونکہ لائٹ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو دکھا سکیں. دیکھیں ذرا کیا زبردست آرٹ، اور ماشاءاللہ روف کو آپ دیکھ لیں، اگر اس کے چھت کو آپ دیکھ لیں اور اس پہ یہ نقش و نگار دیکھ لیں، تو آپ کو بالکل سنٹرل ایشیا والا ٹچ نظر آئے گا. یہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے میں سنٹرل ایشیا کے کسی گھر میں ہوں. اچھا، اس کو چینی خانہ کہتے تھے. مطلب اس کا مطلب کیا تھا چینی خانہ کا سر؟ یہاں پہ یہ برتن ہے، چینی کے برتن. اچھا، برتن وغیرہ رکھتے تھے یہاں. عام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برتن وغیرہ استعمال کے وہ یہاں پہ رکھ دیتے نا، استعمال کے لیے. ماشاءاللہ.
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پانی جمع ہوتا تھا وہاں پہ اوپر روشنی پڑتی تھی. تو ارد گرد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کمرے ہیں, ریزیڈنشل رومز ہیں یہاں کے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ روشنی آتی تھی اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے, یہ چینی خانہ اس کو کہتے تھے, تو یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے شیشوں سے پورے کمرے میں جو ہے وہ اس کی روشنی پھیل جاتی تھی. یہ ایک کمرہ ہے ان کا عام ریزیڈنشل سٹی ہاؤس کا. مارولس. یہ دوسرا کمرہ ہے, اسی طرح چینی خانہ, اور اسی طرح پانی ریفلیکٹ ہو کے, روشنی ریفلیکٹ ہو کے پانی سے ادھر آتی تھی اور پورا یہ جو ہے کمرہ روشن ہو جاتا تھا. یعنی ان کے دماغ کو آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ترتیب بنایا کہ روشنی کا انتظام انہوں نے کس طرح کیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, یہ ہر گھر میں ایک ہیٹنگ روم ہوتا تھا, اس کو وہ آگ جلاتے تھے, یہاں پہ آگ جلتی تھی, کمرہ گرم ہو جاتا تھا, اس دروازے کو بھی بند کر دیتے تھے اور اس کو بھی بند کر دیتے تھے, اور پھر ان وینٹیلیشن کے ذریعے آپ دیکھ لیں اس کے ذریعے پورے کمروں میں جو ہے اس کا نظام ہوتا تھا آگے اس گرم ہوا کو پہنچانے کا. دیکھیں کیا طریقہ کار انہوں نے کیا ہوا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا جو بزنس تھا وہ مینلی سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھا, تو اس وقت کی جو کرنسی ہے ابھی بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے سٹی ہاؤس میں, یہ رشین روبلز ہیں, اور یہ کوئی ایگریمنٹ ہے ان کو یہ بزنس کا جو اس وقت ہوا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو سیٹھ کریم بخش اس وقت جو تھا اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ ہے پانی کا کنواں جو اس وقت سے ابھی تک یہاں پہ قائم ہے. اگر آپ کو میں نیچے سے دکھا سکوں تو پورے گھر کے لیے پانی سپلائی کرتا تھا, اور یہ ایک عام سائز کا واش روم کی جگہ ہے. یہاں سے پانی آ کے یہ لوگ ادھر پھینکتے تھے, اور آگے جو ہے واش روم میں وہاں پہ ایک نارمل سائز کا ایک ٹینکی ہے, وہاں پہ وہ بھر جاتی تھی جس کو یہ واش روم میں یوز کرتے تھے. گھر کے اپر پورشن کو اگر آپ دیکھیں, یہ بالکل اوپر ٹاپ پہ ہم آ گئے ہیں, تو ایک نہایت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر اور خوبصورت کام یہاں پہ کیا گیا ہے. نیچے سے بھی آپ کو دکھا دوں, اور یہ 7 8 یا 9 10 آپ کہہ لیں 12 گھر جو ہیں اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ لیں تو ایک ریزیڈنشل روم کے طور پہ وہ یوز کرتے تھے. چمنیاں بنی ہوئی ہیں, چینی خانہ جس کو کہتے تھے. نہایت ہی دلکش اور خوبصورت گھر یہاں پہ بنے ہیں اس وقت کے, اور ابھی تک پروونشل گورنمنٹ نے اس کو اپنے تحویل میں لیا ہوا ہے. یہ پروٹیکٹڈ ہے. ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے ان کو 15 ملین روپے میں اس وقت 2006 میں خریدا ہے, اور اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. اس پورے محلے کو تقریباً 12 گھر ہیں اس میں, جس کو سیٹیاں محلہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان گھروں کی تعمیر جو ہے یہ 1845 میں شروع ہوئی, اور 1884 میں یہ گھر مکمل ہو گئے. ڈاؤن فال جو تھا ان کا سیٹیوں کا وہ یہ تھا کہ جب رشیا نے حملہ کیا, رشیا میں انقلاب آیا 1917 میں, تو بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اس وجہ سے یہ پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے اور اپنے گھر وغیرہ بیچتے رہے, اور پھر یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے. آئی شیپ کے روشن دان بنے ہیں یہاں پہ. جو روشن دان ہیں وہ آنکھ کی شکل کے ہیں. کیا زبردست کنسٹرکشن کی ہے ان لوگوں نے, ماشاء اللہ. یعنی روشنی کے لیے, جی ہاں, روشنی کے لیے جو ہے لیمپ رکھنے کی جگہ. بیسمنٹ, ہر گھر میں ایک بیسمنٹ, اور بیسمنٹ کی ترتیب آپ دیکھ لیں تو کتنا زبردست انتظام. ابھی سے گرمی کے موسم میں کتنا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے. اوپر سے روشنی اور نیچے سے بیسمنٹ, اور بیسمنٹ بھی 2 پورشن کا ہے. ماشاء اللہ.
فلور آپ کو دکھایا, اور یہ سیٹی ہاؤس کا بیسمنٹ. گرمیوں میں کتنی ٹھنڈک یہاں پہ ہوگی, کیونکہ ابھی سے اتنا ٹھنڈا ہے. جتنے بھی گھر تھے اس میں یہ بیسمنٹ بنے ہوئے تھے, اور بیسمنٹ بھی 2-3 قسم کے, 1 پورشن کے, 2 پورشن کے. ہر کمرے کی سیلنگ کی جو ڈیزائن ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے یہاں پہ, اور اتنی زبردست ڈیزائننگ سیلنگ کی, بالکل سینٹرل ایشین ٹچ دیا گیا ہے یہاں پہ. اور ہر کمرے میں آپ کو یہ چینی خانہ ملے گا جو روشنی کو ریفلیکٹ کر کے آگے کمرے میں روشنی کا انتظام کرتا ہے. زبردست. Hello, how are you? Good, how are you? Where are you from? Germany. Germany. Yes. You are just a visitor, or Basically, yes. how you find Peshawar? How you find Pakistan? Very nice, yes. Very nice. I like it, yes. How are the peoples of Pakistan? Very friendly. Friendly. Yes, very And about what you say about Peshawar? Peshawar, I like that it's so old. It has a lot of culture and good food. Good food. You enjoyed the food? Yes, yes. Have you visited Namak Mandi? Which one? Namak Mandi. No. You must visit there. Where is it? Just around side. Okay. Not so far. Is it for food? A For restaurant? food. Okay. You will find there mutton and special mutton. Oh, okay. Very good. You must visit there. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. یہ ہے سیٹیا محلہ جس میں سیٹیز کے گھر ہیں. اس گھر میں ابھی بھی سیٹیز جو ہیں وہ رہتے ہیں, بہن بھائی ہیں 2, وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور سب گھر جو ہیں وہ اسی ترتیب کے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں, اور اسی نقش و نگار کے یہ 12 گھر ہیں اسی لائن پہ, اور آخری جو گھر ہے وہ کنیکٹڈ ہے, پھر اوپر ایک برج بنایا گیا ہے. یہ تو یہ ہے سیٹیا محلہ جس میں سیٹیز کے گھر تھے. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹور تھا سیٹی ہاؤس کا. آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتانا تھا. تو کبھی بھی پشاور آنا ہوا تو سیٹی ہاؤس کا ضرور وزٹ کریں, اور اس کے آرکیٹیکچر اور اس کے نقش و نگار کو, اس کے بنانے کے انداز کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے 1850 سے لے کے 1884 کے درمیان 34 سال میں کس طرح خوبصورت یہ گھر بنائے ہیں. یہ ایک گھر ہے جو 33 مرلہ کا ہے یہاں پہ. اسی طرح کے 12 گھر ہیں اس محلہ میں جس کو سیٹیا محلہ کہتے ہیں. نہایت ہی یہ ایک خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے. اور یہ یہاں کے جو لوگ تھے, سیٹیز جو تھے, یہ مائگریٹ ہو کے بیرا سے, جیلم سے, یہاں سے آئے تھے, سرگودا سے, اور یہاں پہ وہ لوگ اپنا بزنس سیٹ اپ بنا کے پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, اور اس طرح افغانستان, ایران, ان کے ساتھ اپنا ٹریڈ کرتے تھے. تو پشاور کا ایک ورثہ اور ایک پورا کلچر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اندرون شہر پشاور میں گھنٹہ گھر چوک سے آگے فوڈ اسٹریٹ کے پاس, گورگٹلی تحصیل کے پاس آپ کو سیٹی محلہ ملے گا جس میں سیٹی گھر آپ کو ملے گا. تھینک یو, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ.